السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا پہلا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے برادر فلسطینی عوام کے حقوق کی مدد و حمایت پر مشتمل قطر کے مستقل موقف کو دہرایا ہے۔ قطر دنیا کی سب سے بڑی چیمپئن شپ کے استقبال کی سرکاری اور عوامی تیاریاں کر رہا ہے۔ قطر ایئر ویز نے فیفا قطر 2022 کے ورلڈ کپ کے لوگوں سے مزین اپنے طیارے کی نمائش کی ہے۔ سوڈان کی وادی بلو نائل میں ہونے والی ہڑتالوں کے بعد سوڈان کے مشرقی شہر کسلا میں سرکاری دفاتر کو نذر آتش کر دیا گیا ہے۔ تہران آج ایران، ترکی اور روس کی سمٹ کی میزبانی کر رہا ہے۔ اور برطانیہ اور فرانس میں درجہ حرارت میں اضافہ ریکارڈ سطح پر چلا گیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے تنظیم آزادی فلسطین کی ایگزیکٹو کمیٹی کے سیکرٹری جنرل جناب حسن الشیخ نے ملاقات کی ہے، جو ان دنوں ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس ملاقات میں فلسطین کے تازہ ترین حالات اور مختلف علاقائی و بین الاقوامی مسائل پر بات چیت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس ملاقات میں برادر فلسطینی عوام کے حقوق کی مدد و حمایت پر مشتمل قطر کے مستقل موقف کو دہرایا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون، اس موضوع سے متعلقہ سلامتی کونسل کی قراردادوں اور عربی امن منصوبے کو ایک منصفانہ اور پائیدار حل کی بنیاد سمجھتا ہے۔ ایسا حل جس میں سن 1967 کی سرحدوں کے مطابق فلسطینی اسٹیٹ کے قیام کی ضمانت مل جائے اور اس اسٹیٹ کا دارالحکومت مشرقی القدس ہو۔ شورا کونسل نے اردن کے دارالحکومت عمان میں عرب پارلیمنٹ کے تابع سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعلیٰ سطحی پارلیمانی عمل کے گروپ کے مستقل دفتر کے افتتاح اور اس کے ساتھ منسلک اجلاس میں شرکت کی ہے۔ شورا کے رکن اور اس پارلیمانی گروپ کے رکن ڈاکٹر احمد بن حمد المہندی نے اس افتتاحی تقریب اور اجلاس میں شورا کونسل کی نمائندگی کی ہے۔ اجلاس میں اگلے مرحلے کے لیے اس گروپ کے کام کی حکمت عملی زیر بحث آئی۔ اس کا مقصد سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں پہلے عربی پارلیمانی نیٹ ورک کا قیام ہے، تاکہ تعاون اور کوارڈینیشن کے پل تعمیر کیے جا سکیں اور عرب دنیا میں سائنس اور پارلیمانی شعبے کے درمیان پائے جانے والے خلا کو پر کیا جا سکے۔ واضح رہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے پارلیمانی عمل کے اس گروپ کا مقصد عربی ہم آہنگی میں اضافہ کرنا، بین الاقوامی پارلیمانی اجلاسوں میں آراء کو متحد کرنا اور عربی دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف توجہ کی حوصلہ افزائی کرنا ہے کہ مستقبل کی لیڈنگ میں انہیں بنیادی عوامل کی حیثیت حاصل ہے۔ قطر ایئر ویز یو کے میں ہوا بازی کی فارمبرا انٹرنیشنل ایگزیبیشن میں شریک ہے، جہاں یہ نیشنل ایئر لائن متعدد نئے طیاروں کی نمائش کر رہی ہے۔ ان میں بوئنگ ساخت کا وہ طیارہ بھی شامل ہے جس پر فیفا قطر 2022 کے ورلڈ کپ کا لوگو مزین کیا گیا ہے، جبکہ قطر اس ورلڈ کپ کی اس سال میزبانی کرنے والا ہے۔ عالمی اہمیت کے اس ایونٹ کے انتظامات کے لیے یہاں سرکاری اور عوامی سطح پر تیاریوں کا سلسلہ بھرپور انداز میں جاری ہے۔ شہری ہوا بازی کی جنرل اتھارٹی میں جہاز رانی کے ماہر جناب محمد الاسمخ نے کہا ہے کہ قطری فضائی جہاز رانی اس مونڈیال کے استقبال کے لیے پوری طرح تیار ہے۔
مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں قابض اسرائیلی فورسز نے غزہ کی پٹی کے جنوبی حصے میں زرعی اراضی کی طرف بھاری اسٹین گنوں سے فائرنگ کی ہے اور آنسو گیس کے گولے داغے ہیں۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے یہودی آباد کاروں کی تنظیموں اور ان کے مسلح گروپوں کی جانب سے کیے جانے والے جرائم اور خلاف ورزیوں کی تمام تر ذمہ داری اسرائیلی حکومت پر عائد کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اس قابض اسٹیٹ کی شاخیں ان ملیشیا فورسز کو قائم کر رہی ہیں، وہی انہیں مسلح کر رہی ہیں، انہیں سرمایہ فراہم کر رہی ہیں اور ان کی مکمل سرپرستی بھی کر رہی ہیں۔ اب سوڈان چلتے ہیں، جہاں بلیو نائل وادی میں ہونے والی ہڑتالوں کے بعد سوڈان کے مشرقی شہر کسلا میں قبائلی احتجاج کیے گئے ہیں اور احتجاجی مظاہرین نے مقامی حکومت کے دفاتر کے کچھ حصوں، ادارتی دفاتر اور دکانوں کو نظر آتش کر دیا ہے۔ ریاست کی سیکیورٹی کی انتظامیہ نے ریاستی دارالحکومت کسلا میں اجتماعات، لوگوں کے جمع ہو کر بھیڑ لگانے اور سڑکوں اور پبلک مقامات پر جلوس اور مظاہروں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بلیو نائل وادی میں ہونے والے قبائلی جھڑپوں میں 60 اشخاص کی ہلاکتوں کے بعد اب خاموشی بتائی جاتی ہے، اور سوڈان کی سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس کونسل نے اٹارنی جنرل کو حکم دے دیا ہے کہ وہ اس کے بقول فتنہ پھیلانے والوں کے خلاف ضروری قانونی کارروائی کریں۔ بلیو نائل ریاست کے گورنر احمد العمدہ البادی نے کہا ہے کہ نفرت انگیز بیانات موجودہ بحران کی ایک وجہ ہیں۔ تہران آج منگل کے روز ایران، ترکی اور روس پر مشتمل سہ رکنی سربراہی اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ 2019 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ یہ تینوں سربراہان ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں۔ ان کا یہ اجلاس آستانہ عمل کا ایک حصہ ہے، جس کا مقصد شام کی جنگ کو ختم کرانا ہے۔ آج کی اس سمٹ میں کئی دوسرے موضوعات بھی زیر بحث آئیں گے، جن میں ایٹمی سمجھوتا اور روس یوکرین بحران سر فہرست ہے۔ روس یوکرین بحران سے متعلق امریکہ کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی کے قریبی دائرے میں آنے والی حالیہ تبدیلیوں کے بعد بھی یوکرین کو سراغ رسانی کی معلومات فراہم کرتا رہے گا۔ جنگ کے میدان پر نظر ڈالیں تو مشرقی یوکرین کے علاقے ڈونباس میں واقع شہر ٹوریٹسک پر روسی بمباری میں 6 اشخاص ہلاک ہو گئے ہیں۔ ماسکو نے اعلان کیا ہے کہ اس کی فورسز نے یوکرین کے مشرقی حصے میں انتہائی حد تک ٹھیک نشانہ بناتے ہوئے فوجی حملے کیے ہیں، جن کے نتیجے میں امریکی راکٹ لانچرز اور جنگی طیارے تباہ کر دیے گئے ہیں اور یوکرین کے 200 فوجی ہلاک کیے گئے ہیں۔ اس دوران میں یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے اٹارنی جنرل اور سیکیورٹی کی اتھارٹی کے سربراہ کے کاموں کو معلق کر دینے کے بعد سیکیورٹی کے اداروں کا ایک قائم مقام سربراہ تعینات کر دیا ہے۔ ادھر یورپی یونین کے وزرائے خارجہ یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے کے لیے 500 ملین یورو کی رقم دینے پر متفق ہو گئے ہیں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے اہلکار جوزیب بوریل نے کہا ہے کہ یوکرین سے اناج کی برآمدات دوبارہ شروع کرنے کا مسئلہ زندگی یا موت کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ اوڈیشہ کی بندرگاہ کو کھولنے کے بارے میں عنقریب کسی سمجھوتے کی امید ہے۔ ترکی کے وزیر دفاع خلوصی اکار نے یوکرین کی بندرگاہوں سے بحفاظت اناج اور غذائی اشیاء کی منتقلی سے متعلق ترکی، روس، یوکرین کے فوجی وفدوں اور اقوام متحدہ کے درمیان اجلاس کے انعقاد کے لیے ایک منصوبہ پیش کر دیا ہے۔ برطانیہ میں وزیر اعظم بورس جانسن کی حکومت اس پر اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے خود اسی نے ہی
اس ووٹنگ اور رائے شماری کی اپیل کی تھی۔ 349 ممبران نے بورس جانسن کی حکومت پر عدم اعتماد کے خلاف ووٹ دیا ہے، جبکہ 238 ممبران نے اس حکومت پر اعتماد نہ کیے جانے کے حق میں ووٹ ڈالے ہیں۔ ادھر وہاں کی حزب اختلاف کی لیبر پارٹی نے بورس جانسن سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر اقتدار سے علیحدہ ہو جائیں تاکہ ایک نگران حکومت قائم کی جا سکے جو ستمبر کے اوائل میں کنزرویٹو پارٹی کی جانب سے ان کے جانشین کے چناؤ تک حکومت کے معاملات چلائے۔ سری لنکا میں آج پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں ملک کی صدارت کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی وصول کیے جائیں گے۔ پھر کل مستعفی صدر گوٹابایا راجاپکسا کے جانشین کا چناؤ عمل میں لایا جائے گا، لیکن اس اجلاس سے پہلے ہی وہاں کے قائم مقام صدر رانیل وکرم سنگھ نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے تاکہ کئی روز سے جاری احتجاج کی روک تھام کی جا سکے۔ مظاہرین کی طرف سے قائم مقام صدر کو بھی مسترد کیا جا رہا ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ وہ بھی چلے جائیں۔ صادق آباد پاکستان سے آمدہ خبر کے مطابق ایک کشتی جس میں 100 باراتی سوار تھے کل پیر کے روز دریائے سندھ میں ڈوب گئی، جس میں کم از کم 18 خواتین جاں بحق ہو گئی ہیں اور 10 اشخاص ابھی تک لاپتہ ہیں۔ ضلع صادق آباد کے افسر رانا کاشف محمود کا کہنا ہے کہ 25 سے 30 افراد زندہ سلامت کنارے تک پہنچ سکے ہیں اور انہیں بھی دریا کے کنارے پر رہنے والے لوگوں نے دریا سے خشکی تک پہنچایا ہے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ فرانس اور برطانیہ میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا ہے۔ برطانیہ میں فضائی رصد گاہوں کی اتھارٹی نے پہلی مرتبہ اعلیٰ ترین درجہ حرارت کی ریڈ وارننگ جاری کر دی ہے۔ ریلوے کمپنیوں نے اپنی کچھ سروسز بند کر دی ہیں اور صحت کی انتظامیہ نے مزید ایمبولینس گاڑیاں پھیلا دی ہیں۔ پھر فرانس میں درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری کے درمیان ریکارڈ کیا گیا ہے، لیکن ملک کے زیادہ تر علاقوں میں درجہ حرارت 40 ڈگری ہی رہا ہے۔ فرانس کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ بحر اوقیانوس پر واقع کچھ علاقوں کے جنگلات میں لگی آگ کی وجہ سے اب تک تقریباً 17,000 ہیکٹر کا رقبہ تباہ اور برباد ہو چکا ہے۔ موسمیات میں غیر معمولی تبدیلیوں کے بڑے اندیشوں کی فضا میں امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے تابع ڈائنامک شمسی رصدگاہ نے انکشاف کیا ہے کہ سورج میں ہونے والے ایک بہت بڑے دھماکے کی وجہ سے سورج کی سطح پر اس کے بقول آگ کی ایک بہت بڑی وادی نمودار ہو گئی ہے، اور اندیشہ اور خوف یہ ہے کہ آگ کی اس بڑی وادی کی وجہ سے شمسی طوفان زمین کی طرف رخ کر سکتے ہیں اور سورج کی تپش میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور اب سپورٹ سے متعلقہ چند خبریں۔ قطری ایتھلیٹ معتز برشم اوریگن ریاست کے مقام یوگن میں ہونے والی ایتھلیٹکس ورلڈ چیمپئن شپ کے مقابلوں میں کل رات ہائی جمپ کے مقابلے میں تیسری مرتبہ گولڈ میڈل جیتنے والا پہلا کھلاڑی بن گیا ہے۔ معتز برشم اس سے پہلے سن 2017 اور پھر 2019 میں بھی گولڈ میڈل حاصل کر چکا ہے۔ اس نے پہلی کوششوں میں ہی سارے کے سارے مقابلے جیت کر مثالی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس سے قبل وہ ٹوکیو اولمپک میں بھی گولڈ میڈل حاصل کر چکا ہے۔ ایتھلیٹکس کے مقابلوں میں مراکش کے ایتھلیٹ سفیان البقالی نے 3000 میٹر کی ہرڈل ریس میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے۔ اور اولمپیاڈ لاس اینجلس 2028 کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ اس کی افتتاحی تقریب 14 جولائی کو ہوگی اور یہ چیمپئن شپ 30 جولائی تک جاری رہے گی۔
اس کے بعد معذوروں یا خصوصی ضرورت مندوں کے اولمپک مقابلے 15 سے 27 اگست تک کرائے جائیں گے۔ لاس اینجلس اس سے قبل سن 1932 اور پھر 1984 میں اولمپک مقابلوں کی میزبانی کر چکا ہے اور اب 2028 میں وہ تیسری مرتبہ میزبان بن رہا ہے۔ البتہ خصوصی ضرورت مندوں کے اولمپک مقابلے وہاں پہلی مرتبہ منعقد کیے جائیں گے۔ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے برادر فلسطینی عوام کے حقوق کی مدد و حمایت پر مشتمل قطر کے مستقل موقف کو دہرایا ہے۔ قطر دنیا کی سب سے بڑی چیمپئن شپ کے استقبال کی سرکاری اور عوامی بھرپور تیاریاں کر رہا ہے۔ قطر ایئر ویز نے فیفا قطر 2022 کے ورلڈ کپ کے لوگو سے مزین اپنے طیارے کی نمائش کی ہے۔ سوڈان کی وادی بلیو نائل میں ہونے والی ہڑتالوں کے بعد سوڈان کے مشرقی شہر کسلا میں سرکاری دفاتر کو آگ لگا دی گئی ہے۔ تہران آج ایران، ترکی اور روس کی سمٹ کی میزبانی کر رہا ہے اور برطانیہ اور فرانس میں درجہ حرارت میں اضافہ ریکارڈ سطح پر چلا گیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا پہلا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے برادر فلسطینی عوام کے حقوق کی مدد و حمایت پر مشتمل قطر کے مستقل موقف کو دہرایا ہے۔ قطر دنیا کی